الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم معزز حاضرین جلسہ، سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء بنارس کو، ضلع بنارس کو دو باتوں کے لیے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ باتیں تو تین ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ضلع چند اضلاع میں سے ایک ضلع ایسا ہے جو ہر سال اس موضوع پر پابندی کے ساتھ اجلاس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس تذکرے کو اس یاد دہانی کو جس کے ذریعے سے ہم کو رہنمائی ملتی ہے اور سبق یاد کرایا جاتا ہے کہ کیسی زندگی ہونی چاہیے۔ لیکن دو باتیں میں خاص طور سے تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ اجلاس عشاء کے بجائے مغرب کے بعد سے شروع کیا گیا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہر جگہ پہ اس کی تشکیل کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، کہتے تھے، سمجھاتے تھے کہ بھئی جلسہ مغرب بعد کیا کرو۔ عشاء بعد کے جلسے سے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جب جلسہ دیر تک چلتا ہے تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فجر چھوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ جلسہ وقت پر شروع کیا جائے اور وقت پر ختم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے معمولات میں، اٹھنے کے معمولات میں حرج واقع نہ ہو۔ ایک تو وہ ہے جس کو اٹھنا ہی نہیں، جلسہ ہو یا نہ ہو سوتا رہے گا، اس کی تو بات نہیں۔ لیکن جو لوگ صبح کے معمولات کے پابند ہیں ان کے معمولات میں حرج نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اب دیر تک کرتے رہنے سے قرب و جوار کے پڑوسیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ دیر تک جلسہ چل رہا ہے، پڑھنے والے بچے ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، بزرگ ضعیف لوگ ہیں، تو اب تو ساری دنیا میں قانون ہے کہ 10 بجے کے بعد
کوئی اسپیکر لاؤڈ اسپیکر نہیں چلے گا، اور بہت ساری جگہوں پر اس پر سختی ہو چکی ہے، جلد یا بدیر۔ یہاں پہ بھی یہ ہونے ہی والا ہے، تو قبل اس کے کہ ہو ہم لوگ خود ہی ٹھیک کر لیں۔ ایک آخری بات جو دوسری ہے تیسری ہے جو کہیں اسے، ہمارا کام تو ہم دھکے کھاتے پھرتے ہیں، جگہ جگہ جلسوں میں جاتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی جگہ کے جلسے کا پنڈال اسٹیج اتنا خوبصورت کبھی نہیں دیکھا۔ تو ماشاءاللہ ان لوگوں نے بڑی محنت سے، بڑی عمدگی سے اس کو بنایا ہے۔ بنارس کے لوگ ویسے بھی خوش ذوق لوگ ہیں ماشاءاللہ، تو اپنی خوش ذوقی کا ثبوت دیا ہے۔ تو میں اس جلسے کے منتظمین کو، اس میں حصہ لینے والوں کو، جمعیت علماء کے خدام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں حضرت محتمم صاحب، حضرت مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم سے عرض کر رہا تھا کہ میں نے فجر کی اذان کے وقت حضرت کو فون کیا اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میرے کچھ تکلیف تھی، پھر بات نہیں ہو پائی۔ تو فجر کی نماز کے بعد ارادہ کر لیا کہ نہیں چھوڑو، جائیں گے بس جو بھی ہو۔ تو میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے آنے کے بعد عرض کیا کہ ویسے تو ہمارا شریک ہونا بحیثیت مقرر کے نہیں، میں مقرر آدمی نہیں ہوں، تقریر کرنا مجھ سے ہوتی نہیں، تقریر کا آدمی نہیں ہوں، تو سعادت کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں حضرت کے حکم کی تعمیل میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پنڈال کو اور اس جلسے گاہ کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ میرا آنا وصول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کوشش کرنے والوں کو، اور مزید ہمت اور استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں دنیاوی اخروی ہر طرح کی اس جلسے سے منافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ موضوع ہے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقصود ہے جمع ہو کر ان باتوں کا تذکرہ کرنا جن سے ہم کو رہنمائی مل سکے۔ سننا سنانا، یہ بھی یاد رکھیے، بولنے والے کو، سننے والے کو جتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے زیادہ بولنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، اور سننے والوں کو جتنی ضرورت ہے کم سے کم میرے جیسے بولنے والے کو اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، کافی ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی خوبصورت بڑی خوبصورت نعت تضمین کری، اس کو لکھا ہے۔ تو اس کا ایک شعر ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ تو یعنی دنیا میں جو بھی جمال ہے
جو بھی نور ہے، جو روشنی ہے، جو رعنائی ہے، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لی گئی۔ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ کوئی عام شاعر نہیں ہے، عام انسان نہیں، بلکہ وہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں ایمان کی حفاظت کا کام لیا، نسلوں کی نشأت ثانیہ کا کام لیا، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام، ان کا شعر ہے یہ۔ آپ فرما رہے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ میاں سے معافی مانگ رہے ہیں، تھک گئے، معافی نہیں ملتی، 40 سال گزر گئے، روتے روتے آنسوؤں کا دریا بہا دیا، لکھ رہے ہیں آنسوؤں کا دریا بہا دیا، معافی نہیں مل رہی ہے۔ تو بس جس دن معافی ہونی تھی، خیال آ گیا۔ خیال کیا آتا ہے؟ اور مانگتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے معاف کر دیجیے۔ تو کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جواب آتا ہے، تمہیں کیسے معلوم کہ میرا کوئی محبوب ہے؟ آدم علیہ السلام نے واسطہ دیا تو پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرا بھی کوئی محبوب ہے؟ کہا میں نے عرش پہ کلمہ دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ جس کا کلمہ لکھا گیا عرش پر وہ آپ کا محبوب ہی ہو سکتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ معاف کیا۔ میرے بھائیو بزرگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ دیکھیے کہ دوسرے انبیاء کی امتیں گناہ کی نیت کر لیں، گناہ کا ارادہ ہو جائے تو گناہ مرتب، لیکن نیکی جب تک کرے نہیں، نیکی کا ثواب نہیں ملے۔ یہاں اس کا الٹا ہے، گناہ کا ارادہ کر لے گناہ نہیں ملے گا جب تک گناہ کر نہیں لیں گے، اور نیکی کی نیت کر لیں تو نیکی ہو یا نہ ہو، نیکی کی نیت کرنے کے ساتھ اس کا ثواب شروع ہو جاتا ہے نا؟ کتنا بڑا انعام۔ اب یہاں سارا کھیل جو ہے وہ نیت کا ہے، ارادے کا ہے، سوچ کا ہے۔ اگر سوچ صحیح ہے تو بات بھی صحیح ہے، سوچ غلط ہے تو بات بھی غلط ہے، نیت غلط ہے اور بات صحیح ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ نیت غلط ہے، بات صحیح ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ شروع ہو جائے گا نیت صحیح کر لینے سے ہی، چاہے بات آپ کر پائیں چاہے نہ کر پائیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات سے شروع کی، وہی حدیث پہلے لے کر کے آئے، کیونکہ تمام اعمال کا مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا ارادہ کیا ہے ہم نے؟ تقریر کر کے علامہ بننے کا شوق ہے، نماز پڑھنے کا یا حج کرنے کا، عمرہ پہ حاجی جی کہلانے کا شوق ہے، مال زکوٰۃ دے کر کے بڑے دیالو بننے کا شوق ہے، کہلائے جانے کا شوق ہے، تو معاملہ دوسرا ہوگا۔
اور اگر اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہے تو معاملہ دوسرا ہوگا. فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں یہ والا معاملہ کروانا ہے یا وہ والا معاملہ کروانا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, یہ والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بات طے ہے بالکل کہ ایک سکے کو 2 مرتبہ بھنایا نہیں جا سکتا. ایک آدمی کے پاس 1 روپیہ ہے, اس کو چینج کروانا چاہتا ہے, بھنانا چاہتا ہے, 50-50 کے 2 سکے یا 25-25 کے 4 سکے لینا چاہتا ہے, تو ایک ہی مرتبہ تو ملیں گے نا, 2 مرتبہ تو نہیں ملیں گے. 1 روپیے کو, 100 روپیے کو, 1000 کو, 2000 کو, 1000 تو ختم کر دیا مودی صاحب نے راتوں رات. اب پتہ نہیں یوں سن رہے 2000 بھی ختم ہونے والے ہیں. تو 2000 کو آپ بھنوانے جائیں تو ایک ہی مرتبہ بھنے گا. یعنی کوئی بھی عمل کریں گے اس کا فائدہ یا تو یہاں اٹھا سکتے ہیں یا وہاں اٹھا سکتے ہیں, 2 جگہ نہیں اٹھا سکتے. کوئی بھی عمل کرے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو دکھانے کے لیے عمل کرے وہ عمل پہ قائم نہیں رہ سکتا. کر تو سکتا ہے, قائم نہیں رہ سکتا. قائم وہی رہ سکتا ہے عمل پر جو اس کے لیے کرے جو ہر حال میں دیکھتا ہے, ہر جگہ موجود ہے, ساری خبریں موجود ہیں اس کے پاس. وہ چلتا ہے نا, میں لیے بیٹھا تھا ابھی نیچے, موبائل چلتا ہے نا, اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کہاں کہاں گئے آج کے وقت میں, آج پورے دن میں آپ نے کیا کیا کیا, اور اب سے 10 سال پہلے آپ نے کیا کیا کیا. اس موبائل کے ذریعے سے دنیا کا انسان پوری خبر لے سکتا ہے. معلوم ہے نا, یہ نہیں معلوم؟ سن لیجئے, جب سے یہ ملٹی میڈیا والے موبائل آ گئے ہیں تب سے لے کر اب تک کی خبر کمپنی والوں کے ساتھ مل کر کوئی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہو وہ پوری چیز نکال سکتی ہے. کمپنی والے بھی نکال سکتے ہیں, وہ ایئرٹیل والے ہوں یا جیو والے ہوں یا ووڈا ہو, کوئی سا بھی ہو, سب نکال سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا کیا, کہاں کہاں گئے, کہاں سفر کیا, کس سے بات کری اور کیا بات کری, سب خبر نکالی جا سکتی ہے. کچھ چھپے گی نہیں. تو وہ جب وہاں نکل سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں نکل سکتی؟ یہاں تو وہ درجہ والا نکلے گی. اللہ میاں موجود ہیں. بھئی یہ تو ایمان ہے نا کہ اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے, وہ علیم بھی ہے, خبیر بھی ہے. ایسا ہوا ایک مسلمان نام کا آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, نام نہیں لوں گا, مجھ سے ایک دن کہنے لگا کہ میں بھی کافر ہوں اور تم بھی کافر ہو. مجھ سے کہہ رہا تھا. کہنے لگے کیسے؟ میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات کر رہے ہو تم, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. کہنے لگے میں اس لیے کافر ہوں کہ میں مانتا ہی نہیں, نعوذ باللہ, میں مانتا ہی نہیں اللہ میاں. اور تم اس لیے کافر ہو کہ تم ماننے کا اعلان تو کرتے ہو لیکن جیسا اس کو ماننے کا اعلان کرتے ہو ویسا اس کو مانتے نہیں ہو. اگر اس کو ویسا ماننے لگو تو تم ظاہر میں باطن میں غلط کام تم سے ہو ہی نہیں سکتا. میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. بات تو صحیح ہے.
ایک آدمی اعلان کرتا ہے میں اللہ میاں کو، نعوذ باللہ، میں اللہ میاں کو نہیں مانتا. دوسرا آدمی اعلان بھی، اقرار بھی کرتا ہے، اعلان بھی کرتا ہے کہ میں اللہ میاں کو مانتا ہوں، لیکن اللہ میاں کو تو مانتے ہیں، اللہ میاں کے حکم کو نہیں مانتے. اب یہ مسئلہ تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن اس کی بات ایک حد تک 100% نہ صحیح، لیکن ایک حد تک تو اس کی بات میں دم ہے. میں نے اس کو کچھ جواب دیا، لیکن یہاں جو میں اس واقعے کو سنا کر جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالی ہر چیز سے باخبر ہے. ہم نے کیا سوچا ہے، کیا سوچ کر ہم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے، کیا سوچ کر ہم نے سامنے والے سے گفتگو کری ہے، کیا سوچ کر ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں، کیا سوچ کر ہم یہاں آئے ہیں اور کیا سوچ کر ہم یہاں سے جائیں گے. ایک بڑی عجیب بات ہے کہ انسان نیکی کا ارادہ کر لے، نیکی کا اثر مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک بزرگ آدمی کی تقریر سن رہا تھا میں، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی اور میں نے تجربہ کیا، مجھے اس کا فائدہ ملا. انہوں نے کہا اگر دل میں کبھی کسی گناہ کا خیال آئے، دعا کی قبولیت پہ تقریر فرما رہے تھے وہ بزرگ، اگر تمہیں کبھی کسی گناہ کا خیال آئے اور اللہ رب العزت کی شان، ان کے بارے میں سوچ کر تم اس گناہ سے بچ جاؤ، بچنے کی نیت کر لو، اس وقت جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ جس صورت میں قبولیت کی دعا مانگی گئی اسی صورت میں ملے گا یا کسی اور صورت میں ملے گا، یہ ایک الگ بات ہے. دنیا میں ملے گا یا آخرت میں ملے گا، اس دعا کا بدلہ ضرور ملے گا، دعا ضرور قبول کی جائے گی، لیکن یہ فیصلہ حکیم کرے گا کہ تمہارے لیے میٹھی دوا ہے یا کڑوی دوا ہے، جو شاندہ لینا ہے یا خمیرہ لینا ہے، آپریشن چلے گا یا دوا المسک چلے گی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو سب سے بڑا حکیم ہے. آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو یہ دوا ملے گی. کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس پہلے سے ارادہ کر کے جائیں تو کہے گا بھیا جو تمہاری مرضی ہے وہی کھا لو. تو بدلے میں جو مانگا جا رہا ہے، بدلے میں وہ ملے گا یا بدلے میں وہ ملے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے. ہم نہیں جانتے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں. ہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری دعا رائے گاہ نہیں جائے گی، قبول کی جائے گی. قبولیت کی شرائط پوری ہونی چاہیے. حرام مال نہیں کھانا چاہیے، حرام یعنی حرام مال کے ساتھ نہیں چلے، جھوٹ کے ساتھ نہیں چلے، حرام چیز کی دعا نہیں چلے. شرائط ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز ہے اپنے آپ کو، اپنی نیت کو درست کر لینا، یہ ارادہ کر لینا کہ ہاں ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے، یا یہ ارادہ کر لینا کہ ہم یہ کام اللہ ہی کے لیے کریں گے، بس اللہ ہی کے لیے کریں گے. نکاح، کس لیے کیا جاتا ہے؟
آگ کے ہون پر پھیرے بھی کیے جا سکتے ہیں، نکاح ہی کیوں؟ کس لیے نکاح کیا جاتا ہے؟ اچھا کچھ بھی کرو، دو گواہوں کے سامنے. میں کہہ رہا تھا پچھلے دنوں جب وہ طلاق ثلاثہ کا موضوع بہت چلا تو گورنمنٹ آف انڈیا کے ایک بہت سینئر آدمی کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع مل گیا. تو میں اس سے کہہ رہا تھا، ارے بھیا اتنے آسان کام کو اتنا تم لوگ ہنگامہ کر رہے ہو، کتنا آسان ہے، دو گواہ موجود ہونے چاہیے، بس ایجاب ہو جائے، قبول ہو جائے، ہو گیا نکاح. اتنا آسان بنایا. دو آدمی ہونے چاہیے، دو گواہ ہونے چاہیے، بس تیسرا ضروری نہیں ہے، اور کسی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی فارمیلٹی ہے، یہی شرط ہے. اگر گواہ نہ ہو تو وہ نکاح نہیں ہوگا ہی نہیں، اور دو گواہ موجود ہوں تو اس نکاح کو کوئی روک نہیں سکتا اگر ایجاب و قبول ہو جائے. کسی قاضی کی ضرورت نہیں ہے. اتنا آسان بنا دیا. نکاح کیا ہے بھائی؟ اصلی بات ہے، یہ تو بیچ میں زائد. نکاح کیا ہے؟ نصف ایمان ہے نہیں ہے؟ ارے بھیا نکاح ہے کیا؟ کیوں کرتے ہو نکاح؟ تھوڑی سی وجہ ہے نکاح کرنے کی، زیادہ نہیں ہے. بڑی وجہ نسل انسانی کا وجود اور بقا. نسل انسانی کا وجود اور بقا نکاح کے ذریعے سے. اچھا بہت اچھی بات ہے، نسل انسانی کا وجود نکاح کے ذریعے سے، تو کر لیا نکاح، چلیے ہو گیا، بچے پیدا ہو گئے، کہانی ختم ہو گئی نا، ختم کہانی. نکاح کیا، شادی کیا، ساتھ رہے میاں بیوی، بچے ہو گئے، بچے پل بڑھ کے بڑے ہو گئے. گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچوں کو گھر میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جائیں، امریکہ والوں نے تو کر دیا، برطانیہ والوں نے، فرانس والوں نے، جرمنی والوں نے کر دیا کہ جی ہم 14 تک یا 15 تک رکھیں گے، بس جاؤ، ہم سے کوئی مطلب نہیں، تم اپنی زندگی گزارو، اپنی زندگی گزاریں گے. اچھا جن ماں باپ نے یہ نہیں کیا ان بچوں نے کر دیا، ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا. آپ کو معلوم ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اولڈ ایج ہوم بنا رکھے ہیں، بچوں کے گھر بنا رکھے، بڈھوں کے گھر بنا رکھے ہیں، بزرگوں کے لیے گھر بنا رکھے ہیں. ان گھروں میں بزرگوں کو رکھا جاتا ہے، اور اس سوسائٹی میں یہ عیب کی بات نہیں ہے. سارے بوڑھے، ساری بوڑھیاں ایک جگہ ہو جاتی ہیں ایک گھر میں، ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، صفائی، سب کچھ ایک عملے کے ذمہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کی خدمت کرتے ہیں. بچوں سے کوئی مطلب نہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے شادیاں کریں، بچے پیدا ہوئے، بچوں کی تعلیم تو کر دی، تربیت نہیں کری، انتظام نہیں کیا. سوسائٹی کے سامنے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے سماج کے سامنے کہ ان بڈھوں کا کیا کیا جائے. انہوں نے بچوں کی فکر نہیں کری تو اب بزرگوں کی فکر اس پورے سوسائٹی کو کرنی پڑ رہی ہے کہ ان بزرگوں کا کیا کریں. ابھی ایک نرس کے اوپر مقدمہ چلا، 1100
1100 بزرگوں کو یا کتنے سو مجھے معاف کریے گا یاد نہیں ہے فیگر, اس نے زہر کا انجیکشن دے کے مارا ہے. اور وجہ یہ بتائی, جب پکڑی گئی وہ تو وجہ یہ بتائی کہ ان کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی. بڑی میں بڑی تکلیف وہ نفسیاتی ہے. بچوں نے چھوڑ دیا, جن کو دیکھ کے خون بڑھتا ہے, جن کو دیکھ کے آدمی کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے, جینے کی ہمت پیدا ہوتی ہے, جن سے سکون ملتا ہے, جو آنکھوں کا نور ہوتے ہیں. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہماری فیملی کو. تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ شادی کا مقصد کیا ہے, کیوں کرتے ہو بھیا؟ یہ تو بیچ میں ویسے ہی قصہ آ گیا. شادی اس لیے کری جاتی ہے کہ نسل چلے, اس کا طریقہ بتا دیا, ایسے نکاح ہوگا, ایسے گواہ ہوں گے, ایسے ایجاب ہوگا, ایسے قبول ہوگا. یہ کس نے بتایا تھا کہ نکاح کرو گے تو جہاں نکاح کرنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں وہاں والوں کو دعوت کھلانی پڑے گی؟ یہ کہاں بتا دیا؟ کہیں بتایا ہے؟ اچھا کہیں کر کے دکھایا ہے؟ سنیے, پریشانی ہے جس کو آپ نے یہاں سے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے, اس سے پریشانی ہے, اس سے جس کو آپ نے نمائندہ بنا کے بھیجا. لیکن اس سے نئی پریشانی ہے جس کو خود سے نمائندہ بنا لیا, اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے, اس سے پریشانی نہیں ہے. یہ مولانا صاحب نے ابھی تشریف لے گئے ہیں, مولانا مفتی شکیل صاحب, ساری باتیں کہہ دی, میرے پاس کہنے کے لیے کوئی بات نہیں رہی ہے, زبردستی بول رہا ہوں. وہ مولانا میں گیا تھا میسور, تو مفتی افتخار صاحب ہیں وہاں کے صوبائی جمعیت کے صدر, ایسے ہی پروگرام تھا, مذہبی اصلاح معاشرہ کا پروگرام تھا. تو یوں کہہ رہے تھے, تمہیں معلوم ہے, لوگوں سے کہہ رہے تھے تقریر کرتے ہوئے, تمہیں معلوم ہے اللہ میں نے 2 کان کیوں دیا؟ کیوں دیا بھائی؟ معلوم ہے آپ کو کیوں دیا اللہ میں نے 2؟ 1 کان سے کام چل سکتا تھا نا, یہاں بھی لگا سکتے تھے کان, ساری آوازیں یہاں سے کیچ کر لیتا آدمی. اللہ میں نے 2 کان دے دیا, زبان ایک ہی دی ہے, کان 2 دے دیا. کیوں؟ ایک سے سنو, دوسرے سے نکال دو. زیادہ تقریر ہوگی لمبی چوڑی تو جائیں گے, یاد بھی نہیں رہے گا کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, کچھ یاد نہیں رہے گا. بس ایک کھانے کی لذت ہوتی ہے, ایک کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, ایک کھانے کی لذت ہوتی ہے, دونوں میں فرق ہے, یاد رکھیے گا. ایک ضرورت ہے, ایک لذت ہے, اور کھانے میں بہت مزہ ہے, لیکن یاد رکھیے بھوکے رہنے میں اس سے زیادہ مزہ. چپ رہنے میں جو لذت ہے, کہنے میں وہ بات نہیں. چپ رہنے میں جو لذت ہے, کہنے میں وہ بات نہیں. کھانے کا مزہ ہے لیکن بھوکے رہنے کا اس سے زیادہ مزہ ہے. سننے کا بھی مزہ ہے,
سننے کا مزہ ہے. بہت شاندار تقریر ہوئی. بولتے ہیں لوگ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. فائدہ ہونا چاہیے. نکاح کا مقصد یہ جو انسان ہے نا، اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ کسی جانور کو آپ نے حلوہ بنا کے کھاتے نہیں دیکھا ہوگا کہ گدھوں کی انجمن ہوئی اور جمع ہوئے اور حلوہ بنایا اور کھایا. آدمی ہے بریانی، قورمہ اور دنیا بھر کی چیزیں. بنگلہ دیش میں سلہٹ ہے ایک جگہ، ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ وہاں کافی عرصہ گزارا انہوں نے. میں اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہمارے والد کا، تو بحیثیت خادم کے مجھے جانے کا موقع ملا. تو جن صاحب کے یہاں ٹھہرا تھا ہارون صاحب، کچھ وقت ایک دن وہاں ٹھہرے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فرانس کے ایک بہت بڑے ہوٹلوں کی ایک چین ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں کی، اس میں نوکری کرتے ہیں. اور سال میں 3 مہینے ان سے کام لیا جاتا ہے بس. 1.5 مہینہ ایک مرتبہ، 1.5 مہینہ ایک مرتبہ، باقی چھٹی گھر رہو. اور کام کیا ہوتا ہے، ان کو ہوائی جہاز سے بزنس کلاس کا ٹکٹ دے کر بلایا جاتا ہے 45 دن کے لیے، اور بھوکا رکھا جاتا ہے. اور روزانہ جو کھانے بنتے ہیں وہ صرف چمچی کا 1/4 حصہ تھوڑا تھوڑا کر کے چکھایا جاتا ہے. اور یہ پیٹ نہیں بھر سکتے اس 45 دن میں. اس 45 دن میں ان کو پیٹ بھرنے کی اجازت نہیں ہوتی. کھانا صرف چکھ سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے. کیونکہ جس آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہے. ذائقے کا پتہ اسی کو چلتا ہے جس کا پیٹ خالی ہو. ان کا پیٹ خالی رکھا جاتا ہے اور کھانے کے معیار کو جانچوایا جاتا ہے. اب جب 1.5 مہینے تک بھوکے رہ لیے، اب گھر جاؤ، کھاؤ پیو موج کرو. 6 مہینے بعد نمبر آئے گا. روزانہ ان کو دونوں تینوں وقت مختلف طرح کی چیزیں چکھائی جاتی ہیں. اور 5 لاکھ روپے اس زمانے میں نوکری تنخواہ ملتی تھی گھر بیٹھ کے. تو کھانے کی بھوک الگ چیز ہے، ضرورت الگ چیز ہے، اور ذائقہ الگ چیز ہے، مزہ الگ چیز ہے. تو مزہ بھی اسی کو ملے گا جو بھوکا رہنا جانتا ہو. بھرے پیٹ کو مزہ نہیں ملتا. نکاح کی بات کر رہے تھے. چودھری صاحب کے ہاں شادی تھی. پہنچ گیا میرے جیسا کوئی آدمی ملا جی، نے کہا جی چودھری صاحب شادی سادگی سے کرو. چودھری صاحب نے کہا بھئی جو چیز حلال ہے اس میں تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ بات تو صحیح ہے بھئی، حلال چیز کو کیسے روکا جائے گا؟ بھئی ہم حرام کام تھوڑی کر رہے ہیں، ناچ گانا نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے، رشتہ داروں کو بلا کے کھانا کھلا رہے ہیں. تو سن لیجئے، جو چیز، اور خصوصاً موجودہ حالات میں دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان آبرو اور عزت کے ساتھ سڑک پہ چل سکے. آج کی تاریخ میں
کسی مقام پر، کسی جگہ پر مسلمان سے زیادہ بے عزت قوم کوئی دوسری نہیں. کاش اس کا احساس ہو ہمیں. شکوہ تو ہے. یہ آسان ہے، سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ان کی سازشوں کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. آسان طریقہ. دوسرے پر الزام لگا کر کے نکل جانا یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اور ذمہ داری کو اپنے کندھے پر اٹھا لینا سب سے مشکل طریقہ ہے. ہم اس کے لیے تیار نہیں. قوم آئی کس لیے تھی؟ کس لیے آئے تھے؟ ان کے رنگ میں رنگ جانے کے لیے آئے تھے یا ان کے رنگ کو بدل دینے کے لیے آئے تھے؟ جو آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گے. یاد رکھیے، یہ کرسی، یہ اقتدار، یہ کرسی نہیں، وہ کرسی اقتدار والی کسی کی نہیں ہوتی. جو آج ہیں وہ کل جائیں گے. جانا پڑے گا انہیں، رہ نہیں سکتے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل 1.5 سال پر محیط ہو، 2 سال پر ہو، یا 7 سال پر ہو، یا 15 سال پر ہو، لیکن وہ کل ضرور آئے گا جب آنے والے کو جانا پڑے گا. لیکن یاد رکھیے، حکومتوں کے اور اقتدار کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے. اقتدار کے بدلنے سے، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے. کردار کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں. کیریکٹر. کسی قوم کو پہچانا جاتا ہے اس کے کیریکٹر سے، اس کی عمارتوں سے، اس کے راستوں سے، اس کی گاڑیوں سے، اس کے لباس سے نہیں پہچانا جاتا. اور اگر کوئی پہچانتا بھی ہے بلڈنگوں سے تو بڑی عارضی پہچان ہوتی ہے. پہچانا جاتا ہے کردار اور کیریکٹر سے. قوم کے معاملات کیسے ہیں؟ آپس میں ایسی دیوار ہے یہ قوم کہ آپس میں اینٹ کی طرح جڑے ہوئے ہیں، یا ایسی دیوار ہے جو بوسیدہ ہو گئی اور اس کی اینٹیں اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں. فیصلہ آپ کریں گے، دوسرے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے گا، تبدیلی اپنے گھر سے ہوتی ہے، تبدیلی باہر سے نہیں ہوتی. اپنے آپ سے. کوئی یہ سوچے کہ ساروں کا حال خراب ہو گیا ہے، سب بگڑ گئے ہیں، یہ مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ہے نا؟ یہ مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہمارا کیا؟ نو، مولویوں کو لڑ لیں تو ہمیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. بس ہمارے اوپر ذمہ داری اپنے آپ کی ہے، دوسرے کی نہیں. اب یہ مشکل سوال ہے. واپس نکاح پہ جاؤں گا. یا چھوڑ دوں نکاح کا قصہ؟ کیونکہ مشکل ہے، یہ بدلاؤ نہیں آئے گا. آئے گا تو پھر آئے گا، اور آئے گا تو اپنے ساتھ بڑی نعمتیں لے کے آئے گا یہ بدلاؤ، اگر یہ ارادہ کر لیا جائے. میں کشمیر میں تھا، سری نگر میں. آج کی بات نہیں، ہمارے حضرت حیات تھے، 20 سال ہو گئے تقریباً. ایک بہت بڑے تاجر ہیں، ان کا مہمان تھے میرے ساتھ، ساؤتھ افریقہ سے مولانا ایوب کاشفی وغیرہ سب لوگ آئے ہوئے تھے.
گفتگو ہونے لگی. کہنے لگے میری والدہ جو ہیں وہ اس بچے کے نکاح میں بہت ساری شرطیں رکھ رہی ہیں. وہ حاجی صاحب کہنے لگے جن کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے ہم, صبح کے ناشتے پر. میں نے کہا سنو, سارا کچھ کر لینے دینا انہیں ولیمے میں, نکاح آج کروا دو. منظور صاحب کا قصہ جی, نکاح آج کروا دو. اب ناشتہ ہو رہا ہے اور 1 بجے ہم لوگوں کی فلائٹ ہے واپسی کی سری نگر سے دلی کے, اور لڑکی کے والد 2 گھنٹے کے راستے پر ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن ہوا ہے, ہم لوگوں کے روانہ ہونے سے پہلے مسجد میں وہ نکاح ہو گیا. ایسی مثالیں بہت موجود ہیں, یہاں آپ کے شہر میں بھی ہیں. حضرت مفتی صاحب نے کروایا, مجھے پچھلے سفر میں سنایا تھا. کیا وجہ ہے کہ صرف سماج میں بس چند لوگ ہیں ایسے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ سماج ہی یہ فیصلہ کر لے کہ ہم ایسے کوئی نکاح ہونے نہیں دیں گے, ایسا کوئی نکاح ہونے نہیں دیں گے, اور ہوگا تو اس کا بائیکاٹ کریں گے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس پر کیوں بحث ہے کہ نہیں ہم دوسروں کے طریقے پر ہی چلیں گے؟ تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی نہیں آئے گی تو تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, ہمارے جیسے لوگوں کی تقریر کا فائدہ ویسے بھی نہیں ہونے والا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی اپنے بچے کے بارے میں شکایت لے کے کہ یہ بچہ جو ہے میرا, حکیم نے اس کو منع کیا ہے گڑ کھانے کو, میٹھا کھانے کو. حکیم نے منع کیا اور یہ ضد کرتا ہے, آپ سمجھا دیجئے اسے. میں کہا کل آنا. انہوں نے سوچا کل آؤں گی شاید کچھ تعویذ وغیرہ دیں گے حضرت جی. چلی گئی. اگلے دن پھر آئی. اب حضرت نے بڑے شفقت سے اس بچے کو اپنے پاس بٹھایا, اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیرا, سر پہ ہاتھ پھیرا, پیار کیا, محبت کا اظہار کیا. کیونکہ نصیحت تو تبھی اثر کرے گی جب تعلق رکھو گے. نصیحت تبھی اثر کرے گی جب تعلق رکھو گے. تعلق نہیں رکھو گے, نصیحت کا اثر نہیں ہوگا. ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے رشتہ بگاڑ لیا. ہم نے رشتہ بگاڑ لیا. جن کو سمجھانا تھا, جن کے لیے ہمیں یہ مقدس زمین عطا کی گئی تھی, ہم نے ان کو اپنا دشمن, اپنا کمپٹیٹر مان لیا, مقابل سمجھ لیا. سمجھ رہے؟ نہیں سمجھے کوئی بات نہیں, اصلی بات کہہ دیتا ہوں جو قصہ چل رہا تھا, یہ بیچ کی بات. کمپٹیٹر بنا لیا اپنا. کیسے اثر ہوگا؟ بچے کو ذرا پیار سے اپنے پاس بٹھایا, پھر یہ کہا بیٹا تمہیں گڑ نہیں کھانا چاہیے. تو خاتون بہت ناراض ہو گئی. حضرت جی یہ بات تو کل بھی کہہ سکتے تھے تم, یہاں اتنا لمبا چوڑا فلسفہ کہ جو کل لے کے آنا. میں اسی کام کی ہو گئی کہ تمہارے پاس کل بھی آؤں پھر آج بھی آؤں. میں تو سمجھ رہی تھی تم کچھ اور اچھی بات کرنے والے ہو, کچھ اور ہونے والا ہے. کہنے لگے کل میں نے گڑ کھا رکھا تھا. جب میں نے کھا رکھا تھا اسے کیسے منع کرتا؟ ہمارے جیسے لوگوں کا بھی یہی حال ہو گیا, کرتے کچھ ہے کہتے کچھ ہے. تو بھائی اللہ نے اپنے کرم سے ہم لوگوں کو ایمان عطا کیا, کوئی کمی نہیں چھوڑے. سمجھ بھی عطا کر دی, بہت سمجھ دے دی ہے, ایمان دے دیا, عقل مند بنا دیا, چالو بنا دیا. عقل مند اور چالو میں کیا فرق ہے؟ عقل مند وہ ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے, چالو وہ ہوتا ہے, کون ہوتا ہے؟ عقل مند کو ہی چالو کہتے ہیں, ہے نا؟ یا کچھ فرق ہے دونوں میں؟
چالو وہ ہوتا ہے جو نیت دل میں کچھ اور ہوتی ہے، ظاہر کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. اور سمجھ لیجئے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہوگا، زبان پہ کچھ اور ہوگا، اثر نہیں ہوگا. ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے، تعلق بنانے کے لیے زبان اور دل کو ایک کرنا پڑے گا. تعلق بنانے کے لیے زبان کو اور دل کو ایک کرنا پڑے گا. یہ دونوں کو ہم آہنگ ہونا پڑے گا. ہم آہنگ نہیں ہوں گے، اثر نہیں ہوگا. محبت جو ہے وہ فاتح عالم ہے. محبت جو ہے وہ فاتح عالم ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو صبر کی ضرورت ہے، اعراض کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں کو محبت کی ضرورت ہے. صبر تو ہے ہی ہے. محبت کریں گے صبر کرنا بھی آ جائے گا، اعراض کرنا بھی آ جائے گا، چونکہ ٹارگٹ کسی اور چیز پہ ہو جائے گا. سنیے، موقع ہے 20-30 سال کے بعد یہ چانس ہمارے ہاتھ سے اللہ میاں چھین لیں گے. آج بھی ہمارے پاس چانس ہے، موقع ہے. ہم بدل سکتے ہیں زمانے کو، بالکل بدل سکتے ہیں. میں پورے اعتماد یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم بدل سکتے ہیں. میں مثال میں کسی کو پیش نہیں کروں گا کیونکہ بات چھوٹی ہو جائے گی اگر مثال میں کسی کو پیش کروں گا. لیکن بدل سکتے ہیں آپ بدل سکتے ہیں. محبت کرنا سیکھ لیجیے. بات کیا چل رہی تھی؟ نکاح کی بات چل رہی تھی. سنیے، اگر نسل، بچے بچیاں کامیاب انسان بنے، باغیرت ہوں، غیرت والے ہوں، تو ناک اونچی ہوگی یا نیچی ہو جائے گی؟ ناک ہی کا سوال ہے سارا، اور کسی چیز کا سوال نہیں ہے بھیا. ناک ہی کا سوال ہے. ناک مضبوط تو سب چیز مضبوط، اور ناک کٹی تو سب گیا. جو ناک یہاں کٹی وہ کٹی، اور جو وہاں کٹی وہ کٹی. کون سی کٹی زیادہ کٹی؟ یہ والی کٹی زیادہ کٹی یا وہ والی کٹی زیادہ کٹی؟ سمجھ گئے وہ والی کون سی ہوگی؟ وہ والی کون سی ہوگی؟ وہی والی ہوگی جس کے بعد کٹنے کا کوئی اور چانس نہیں رہے گا. وہ کٹی تو سب کٹی، وہ بچی تو سب بچی، اور یہ کٹی تو کچھ نہیں کٹی، اور نہیں کٹے گی، کبھی نہیں کٹے گی. جس مقصد سے شادی نکاح ہوتے ہیں اس مقصد میں جب عمارت کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو جائے گی، عمارت سیدھی کیسے ہوگی بھیا؟ یہ تو بتا دو مجھے. اگر فاؤنڈیشن ہی ٹیڑھی ہو گئی تو بلڈنگ کیسے سیدھی ہوگی؟ ہو سکتی ہے. جس بلڈنگ کا فاؤنڈیشن ٹیڑھا ہو جائے اس بلڈنگ کو سیدھا کیسے کرو گے؟ نہیں سمجھے. جس دن نکاح ہوتا ہے فاؤنڈیشن رکھا جاتا ہے، آگے آنے والی نسلوں کا فاؤنڈیشن رکھا جاتا ہے. کیسے اس فاؤنڈیشن کو آپ ٹیڑھا کرنے کے بعد عمارت کو سیدھا کر لیں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی بات. آپ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے تو بسم اللہ کرتے رہیے جو مرضی. میرے بھائیوں، میں تو پھنس گیا ہوں. آگے اب یہاں تو موجود ہیں یہ حضرت محتمم صاحب. ان کی موجودگی میں میرے جیسا آدمی تقریر کرے تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟
ہے کوئی اچھی بات؟ بہت اچھی بات ہے. ہاں اس لیے کہ اصلاح ہو جائے گی میری، اس لیے تو اچھی بات ہے. تو اب نکاح کی بات تو ختم کرتے ہیں، تعلیم کی بات پہ آ جاتے ہیں. میں یوں کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا تھوڑی دیر پہلے، بھیا مجھے یہ بتا دو، گائے پالتے ہو، بکری پالتے ہو تو 3 مرتبہ دیکھنا پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ اگر بکری پالی تو کیا کرو گے؟ اگر 2-3 مرتبہ دن بھر میں نہیں دیکھو گے، اس کی چارے کو، پانی کو، صفائی ستھرائی کو، اس کا دھیان نہیں کرو گے تو کیا ہوگا اس بکری کا انجام، اس گائے بھینس کا انجام کیا ہوگا؟ دودھ ملے گا؟ نہیں ملے گا. بچے پلیں گے اس کے؟ نہیں پلیں گے. اگر وہ بکری مر بھی جائے تو ہمارا صرف مالی کا تو نقصان ہوگا، اور تو کوئی نقصان نہیں ہے. 2, 5, 10 ہزار 20 ہزار میں اور دوسری بکری لے آؤ گے، بھینس لے آؤ گے، گائے لے آؤ گے. یہی تو ہوگا نا. کسی کے پاس بہت پیسہ ہے، بڑا مالدار ہے، 50,000 لاکھ 2 لاکھ پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی، کیا وہ اپنی بھینس گائے کو بکری کو دیکھنا چھوڑ دے گا؟ جب بکری اور گائے بھینس دیکھے بغیر پل نہیں سکتے تو اولاد کیسے پلے گی بغیر دیکھے؟ اس کو پیدا کر دیا، اسکول بھیج دیا، بھول گئے، مدرسے بھیج دیا، بھول گئے. بھیا آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ کو روزانہ 2-4 مرتبہ تو اسے دیکھنا ہی چاہیے. اگر آپ 2-4 مرتبہ اپنی نسل کو دیکھ نہیں سکتے تو پھر اس کے ساتھ دشمنی کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑ رکھا ہے آزاد، یہ نہیں معلوم کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، کن کے ساتھ اس کی دوستی ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، تعلیم میں کتنا وقت لگا رہا ہے، گھومنے میں، آزادی میں کتنا وقت لگا رہا ہے، کچھ نہیں معلوم. ہم تو اپنا بزنس کر رہے ہیں، مال کما رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، ہمیں کیا مطلب ہے، ہم تو تھکے آ رہے آئے ہیں، اب سو جائیں گے. اچھا اتنی ساری محنت کس لیے ہو رہی ہے؟ اولاد کے لیے ہو رہی ہے نا؟ کہتے ہیں اولاد کے لیے ہو رہی ہے محنت، اور اولاد کی طرف سے بے فکری ہے. اولاد کو بے فکر چھوڑ رکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اگلے 20 سال کے لیے ایجنڈا سیٹ کر لینا چاہیے. تعلیم، تعلیم، صرف اور صرف تعلیم. لیکن یاد رکھیے وہ تعلیم جو تربیت کے بغیر ہو وہ دشمنی ہے اپنی نسلوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. اگر آپ کو ان کے ساتھ ذرا بھی محبت ہے، ذرا بھی تعلق ہے، تو جتنا ایک بکری کو دیکھتے ہو کم سے کم اتنا تو دیکھ لو. اس کی حیثیت تو بیچارے کی، اولاد کی، بچی کی، بچے کی بکری سے بھی زیادہ گرا دیا آپ نے. وہ خود ہی سدھر جائے گا، خود ہی سنور جائے گا. کیا کبھی خود سے کوئی چیز سدھر سکتی ہے؟ سدھارنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، وقت لگانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کو سمجھانا پڑے گا، اس سے محبت کرنی پڑے گی. یہ محبت نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے مکان بنا دیا. یقیناً یہ بھی ایک پارٹ ہے. اگر آپ نے اس کے لیے کاروبار، بزنس کھڑا کر دیا، اس کو کسی قابل بنا دیا کہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے، یاد رکھیے عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے، اس قابل بنا دیا تو آپ نے احسان کیا ہے، اپنا فرض ادا کیا. لیکن آپ صرف
اگر کوئی انسان صرف مال و دولت کو عزت سمجھتا ہے تو وہ دھوکے میں ہے. عزت ہے اس کے اخلاق میں، اس کی قابلیت میں، اس کی صلاحیت میں. اور صلاحیت اور قابلیت اس کا انجینئر اور ڈاکٹر بن جانا صرف نہیں ہے. ہاں انجینئر اور ڈاکٹر بننا ہے قابلیت، لیکن صرف انجینئر اور ڈاکٹر بننا قابلیت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک اچھا انسان بننا قابلیت ہے. وہ بڑی قابلیت ہے. اور اچھا انسان اچھا مسلمان ہوئے بغیر بنا نہیں جا سکتا. معاف کریے گا، کڑوی بات ہے، ایک اچھا مسلمان بنے بغیر ایک اچھا انسان بنا نہیں جا سکتا. جو اپنی پڑوسیوں کا خیال کرتا ہو، جو بزرگوں کی عزت کرنا جانتا ہو، جو صلہ رحمی کرنا جانتا ہو رشتہ داروں کے ساتھ، جو اپنی اولاد کے، اپنے دوستوں کے، اپنے ماں باپ کے حقوق کو پہچانتا ہو، جو سچائی کا سودا نہ کرتا ہو، جس نے جھوٹ کو اپنا پیشہ نہ بنایا ہو، جس کے دل میں کچھ اور بات نہ ہوتی ہو اور زبان پہ کچھ اور بات نہ ہوتی ہو. ایک ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایک ایسے انجینئر کی ضرورت ہے، ایک ایسے ٹیچر کی ضرورت ہے، ایک ایسے مولوی کی ضرورت ہے، ایک ایسے تاجر بزنس مین کی ضرورت ہے. اور اگر ایسے لوگ ہم اپنی نسلوں میں پیدا نہ کر سکے تو ڈاکٹر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر ڈاکٹر نہ ہو اور یہ ساری خوبیاں یا خوبیوں میں سے اکثر خوبیاں پائی جاتی ہوں، آپ کامیاب ہیں. آپ کامیاب ہیں اگر آپ نے ایک سچ بولنے والا، ایک مخلص محبت کرنے والا، ایک ظاہر میں اور باطن کا میں ایک جیسا معاملہ رکھنے والا انسان اپنے گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ یقین جانیے آپ سکون سے مریں گے اور آپ کی عزت اونچی ہوگی انشاءاللہ. عزت اونچی مکان سے نہیں ہوگی، عزت اونچی تو اس کے ایٹیٹیوڈ سے ہوگی، اس کے رویے سے ہوگی، اس کے طرز عمل سے ہوگی. طرز عمل خراب ہوگا کوئی چیز اچھی نہیں ہوگی. پھر میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ بات بار بار کہا کرتا ہوں، یہاں پھر کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی گیا، میں جہاں بھی گیا، یاد رکھیے گا اس بات، اور یہ غلط بات بھی ہے آپ کے نزدیک جو میں کہنے جا رہا ہوں، لیکن کہوں گا، کہتا رہوں گا. میں پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ہندوستان، یہ ملک جس میں ہم رہتے ہیں، سب خرابیوں کے باوجود، بہت خرابیاں ہیں، بہت ظلم ہے، بہت ناانصافیاں ہیں، بہت انیائے اتیاچار ہے، اس سب کے باوجود دھیان کے ساتھ سنیے، ساری خرابیاں موجود ہیں، اس کے باوجود آج بھی یہ ملک دنیا کے اکثر ملکوں کے سے بہتر ہے مسلمانوں کے لیے، آج بھی سب خرابیوں کے باوجود. ہاں ضرورت ہے کہ ہم اس کی قدر کریں اور ذرا اپنے رویے پر بھی غور کریں. دوسرے تو ہیں ہی ہیں غلط، لیکن دوسروں کی غلطی کے مقابلے میں ہم بھی غلطی کرنے لگے اور اس غلطی کو اپنے لیے جواز بنا لیں. یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. دوسرا غلط کرے
اس غلطی کے جواب میں ہم کو غلط کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اسلام کو برا کہے، اس کے برا کہنے کے باوجود ہم کو ان کے مذہب کو برا کہنے کی اجازت نہیں. یہ ہے اجازت؟ نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے. ہم ان کے مذہب کی برائی نہیں کر سکتے. ہم اس برا کہنے والے کو مہذب انداز میں جواب ہمیں دینا ہی چاہیے. لیکن اس جواب کے لیے نہ تو قانون ہم اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے مذہب کو یا مذہبی شخصیات کو ہم گالی دے سکتے ہیں. یہ تمہارا اخلاق ہے، یہ تمہارا عمل ہے کہ تم گالی دو گے. ہم گالی کے جواب میں ہم گالی نہیں دے سکتے. یہ ہمارا عمل ہے. تم جو چاہے کرو. ہاں، اگر تم گالی دو گے تو ہم تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اگر فیل ہو جائیں گے تو ہم اپنے مذہب پر اور سختی سے عمل شروع کر دیں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہمارے ہاتھ سے چھوٹنی نہیں چاہیے. یہ محبت کا اظہار ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. یہ ہے محبت کا تقاضا. یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ آستین چڑھا کر کے سڑک پہ نکل آئیں گے. سنیے، آگے آنے والا وقت اور خراب آ رہا ہے. آپ کو کوشش کری جائے گی بنیادی ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے، بنیادی ایشوز سے ملک کے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ہمیں اور آپ کو مہرے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اور ہم ہوتے ہیں ہم میں سے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے جو سخت بیان بازی کرتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، واہ معاف کریے گا، وہ بھی پلانٹڈ ہوتا ہے، وہ بھی پلانٹڈ ہوتا ہے، وہ بھی پلانٹڈ ہوتا ہے، وہ بھی پلانٹڈ ہوتا ہے. گالی دینے والا بھی پلانٹڈ ہوتا ہے اور گالی کا جواب دینے والا بھی پلانٹڈ ہوتا ہے. اس کو اس کے بدلے میں انعام ملتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس گالی میں اصلی مسئلہ پیچھے چلا جاتا ہے. اس گالی گلوج میں اصلی معاملہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو جتنا نقصان ہمارا ہو رہا ہے اس سے زیادہ نقصان تو ملک والوں کا ہو رہا ہے، ملک کا ہو رہا ہے. پر آپ کو سمجھنا ہے تو اپنے کام سے کام رکھنا، اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے. اپنے کام پہ تو ہم فوکس نہیں کریں گے، دوسرے کی ذمہ داری اپنے کندھے پہ لے لیں گے. اپنے کام پہ فوکس کریے. ہمارا کام کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہمارا کام ہے. اور طریقے کو داڑھی کرتے اور ٹوپی تک محدود مت کر دیجئے، معمولات تک محدود مت کر دیجئے. اس کو لے کر آئیے معاملات پر. اگر آپ نے معمولات کر کے معاملات میں اپنے آپ کو کچا ثابت کر دیا تو آپ ادھورے رہ جائیں گے. اس کو کمپلیٹ کیجئے، مکمل کیجئے، آگے بڑھیے اور معاملات پر بھی محنت کیجئے. معمولات کے ساتھ اگر آپ نے یہ کمبینیشن بنا دیا معاملات کا اور معمولات کا تو آپ کے ان معمولات کی عزت دوسرے کے دل میں پیدا ہو جائے گی. مثلا داڑھی ٹوپی کرتے کے ساتھ آپ نے دوسرے کے ساتھ نرم روی کا معاملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کہ ہم دشمن گالی دینے والے کے ساتھ، سخت معاملہ کرنے والے کے ساتھ نرم معاملہ کریں گے.
اس کے ایکشن پر ہم ری ایکشن نہیں کریں گے، عمل کا رد عمل نہیں کریں گے، بلکہ اچھے معاملے کے ساتھ پیش آئیں گے، نرم روی کریں گے، حسن اخلاق کا حسن معاملہ کا اظہار کریں گے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک معمول پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے کہ آقا نے سختی کا جواب نرمی سے دیا، سختی کا جواب نرمی سے دیا، دشمنی عداوت کا جواب محبت سے دیا۔ پتہ نہیں میں یہ باتیں سب غلط سلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، غلط سلط ہے نا؟ سختی کا جواب سختی سے ہی دیا ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہوا نا کہیں؟ وہ تو جب کمزور تھے جب بھی نرمی سے دیا، جب طاقتور ہو گئے تب بھی نرمی سے دیا۔ اگر کمزوری کے زمانے کا معاملہ دیکھیں گے تو وہ تو ٹیکنیکل بات ہے سیدھی سی، جب آدمی کمزور ہوتا ہے تو کندھا جھکا دیتا ہے، جب کمزور ہوتا ہے تو جھک جاتا ہے، اور جب طاقتور ہوتا ہے تو آستین چلا لیتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں گے، اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے، اب آیا ہے نمبر، اب لے لو بدلہ۔ اچھا ہوا بھی یہی کہ جن کے ہاتھ میں جھنجر تھا انہوں نے یہی تو کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج کاٹنے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے۔ کیا جواب میں فرمایا؟ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، کرم کا دن ہے، مہربانیوں کا دن ہے، بخشش کا دن ہے۔ کون تھے یہ؟ کون تھے یہ؟ اچھا ہم یہاں کمزور ہیں یا طاقتور ہیں؟ آپ تو طاقتور تھے تب فرما رہے تھے کہ رحمت کا دن ہے، تبھی تو فرمایا تھا نا کہ رحمت کا دن ہے۔ کہنے لگے جی اب تو آ گیا، اب تو پھنس گئے تو لوگوں کو نرمی کی بات سنا رہے ہیں۔ پھنسا ہوا ہے مسلمان، پھنسا ہوا سمجھ رہے ہیں؟ پھنسا ہوا نہیں ہے مسلمان، پھنسا ہوا تب ہوگا جب جواب دینے کی ناجائز طریقے سے جواب دینے کی کوشش کرے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑے گا۔ جواب دینے میں آپ کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ مسلمان کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہم ترکی بترکی نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے ترکی بترکی کرنے کی۔ نہ قرآن نے اجازت دی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 3 باتیں کہی ہیں، میں ان کو دہرا دیتا ہوں، لمبی بہت ہو گئی۔ ایک بات یہ کہ نیت کو ٹھیک کر لیں۔ یہ تو انعام میں نے ذکر کیا کہ یہ انعام اسی امت کو ملا ہے، یہ انعام اسی امت کو ملا کہ صرف ارادہ کر لینے سے ثواب شروع ہو جاتا ہے، اور ارادہ کر لینے سے گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کی نیت کرے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی کی نیت کر لیں گے تو نیکی کی طرف آپ چلنے والے بن جائیں گے، شروع ہو جائے گا۔ ایک بات تو اپنی نیتوں کو ہمیں درست کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی جو ہمارے تقریبات ہیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا ہے۔ دیکھیے اس کا اکانومی سے بڑا تعلق ہے، اقتصادیات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے کرنے کی وجہ سے ہمارا پڑوسی قرض لے کر کے کرتا ہے لیکن کرنا پڑتا ہے، تو پوری سوسائٹی کی اقتصادی ڈھانچہ بکھر گیا اس کی وجہ سے۔ اس کو ہم قرضے میں ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں اگر یہ سسٹم بنا لیا جائے، اور بہت سارے علاقوں میں بنا ہوا ہے، بنارس میں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ایک طرح کا
ولیمے میں بھی ایک طرح کا کھانا ہوگا بس۔ بہار میں نتیش کمار نے تو کچھ قانون بنائے ابھی بنائے، قانون کے ذریعے سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ پورا معاشی ڈھانچہ بکھر رہا ہے اس کی وجہ سے۔ غریب کا تو ستیاناش ہو گیا، اس کی آہ لگے گی امیروں کو۔ اور میں ایک بات اور کہتا ہوں، اگر انفرادی گناہ ہوگا عذاب بھی انفرادی ہوگا۔ میں نے شراب پی لی، نعوذ باللہ، میں نے شراب پی لی تو مجھے سزا ملے گی، میں نے نماز نہیں پڑھی مجھے سزا ملے گی۔ میں نے کوئی گناہ انفرادی کوئی غلطی کر لی اور توبہ نہیں کی تو مجھے ثواب اس کا گناہ ملے گا، لیکن جو گناہ اجتماعی ہوں گے اس کا عذاب بھی اجتماعی ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اجتماعی گناہوں کی سزا اجتماعی ہوگی۔ اگر کسی غریب کو ہماری تقریبات کی وجہ سے اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی یا اسے قرض لے کر کے گھر بیچ کر کے شادی کرنی پڑے گی، جو ہوتا ہے سب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو گزرے گا اس گناہ میں معاشرے کے سماج کے با اثر ذمہ دار لوگ بھی برابر کے شریک ہوں گے، بلکہ ان کو سزا پہلے ملے گی، اس غریب کو بعد میں۔ اس کے تو بیچارے کی دنیا میں ہی سزا شروع ہو جاتی ہے بیٹی کے رشتے کے ساتھ ہی۔ آپ کا پڑوسی ہے، پڑوسی کو پڑوس ہونے کا فائدے کے بجائے نقصان ہو گیا۔ اور تیسری اور آخری بات، اپنے معاملات کو اپنے معمولات سے ہم آہنگ کر لیجئے۔ معاملات اور معمولات کو خدا کے لیے الگ الگ مت کیجئے۔ آپ مسلمان ہیں تو زندگی مسلمانوں جیسی بنا لیجئے، کیونکہ معمولات کا معاملہ آپ کے اور آپ کے پروردگار کے بیچ میں ہے، معاملات کا معاملہ آپ کی سوسائٹی کے بیچ میں ہے، اس امت کے بیچ میں ہے۔ اگر معاملات غلط ہوں گے تو پوری امت بگڑ جائے گی، امت خسارے میں چلی جائے گی اور چلی گئی ہے۔ لیکن کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپورچنٹی ہے ہمارے لیے، یہ موقع ہے، اس موقع کو اپنے سدھارنے پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اس موقع کو اپنے سدھارنے پر خرچ کر دیا تو انشاءاللہ یہ موقع عظیم الشان اپورچنٹی بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔